السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں روحوں کے حوالے سے بڑی خرافات پائی جاتی ہیں نا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو نیک لوگوں کی روحیں آتی ہیں۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جمعرات آتی ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھروں کے چکر لگاتی ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شب برات پہ آتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے نظریات اور عقائد باطل ہیں۔ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو اسے فرشتے لے جاتے ہیں، روح اپنی مرضی سے نہیں نکلتی۔ فرشتے روح نکالتے ہیں اور روح نکال کر لے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ اور روح آسمان دنیا پہ جب پہنچتی ہے تو پھر آسمان دنیا کے فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، بتلایا جاتا ہے تو پھر اسے علیین میں رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ بدکار ہے، سیاکار ہے، تو اسے سجین میں رکھا جاتا ہے۔ علیین راحت اور آرام کے مقامات ہیں، یہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں، اور سجین عذاب کی جگہ ہے، یہاں بدکاروں کی روحیں ہوں گی۔ تو اب نیک روحیں دنیا میں آنا پسند ہی نہیں کریں گی، بدکار روحوں کو فرشتے آنے ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ کون سا تیسرا مقام ہے جہاں سے روحیں آتی جاتی رہتی ہیں؟ یہ صرف لوگوں کی خرافات ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر روح واپس آنی ہوتی تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جابر کے والد عبداللہ کی روح واپس آتی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور جنت میں اللہ نے انہیں پہنچا دیا، جنت میں یقیناً روح گئی، جسم تو زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آج تک کسی سے براہ راست کلام نہیں کیا، ڈائریکٹ پردوں کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے، لیکن ان صحابی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور کہا کہ کوئی خواہش اور آرزو ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کوئی خواہش نہیں، کوئی آرزو نہیں۔ جب اللہ نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ شہید ہو کر تیرے پاس جنت میں آؤں۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل تھا؟ نہیں، یقیناً نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ کوئی روح واپس آئے۔ تو اگر روحیں واپس آنی ہوتی، کوئی روح واپس آنی ہوتی تو ان صحابی کی آتی، لیکن ان کو بھی اللہ نے نہیں بھیجا، تو روحیں نہیں آتی۔ یہ تو ہمارے ہاں خرافات پھیلی ہوئی ہیں، ہم سمجھتے کہ روحیں آتی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے بعض مولوی ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں کہ تمہارے والد کی روح آئی تھی، تمہاری ماں کی روح آئی تھی، یا بدروح ہے، بھٹک رہی ہے، روحیں بھٹکتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ بس ہم نے بچپن سے یہ قصے اور کہانیاں سنی ہیں سینہ بسینہ لوگوں سے، تو ہمارے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ کچھ شعبدے باز ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم روحوں سے تمہاری بات کروا دیں گے، اور وہ مرنے والے کی بالکل لب و لہجے میں بات کرواتے ہیں۔ وہ بھی روح نہیں ہوتی، وہ جنات ہوتے ہیں، وہ جنات سے بات کرواتے ہیں، اس کے ہمزاد سے بات کروا دیتے ہیں، اور کم عقیدے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحیں ہیں۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ کتاب و سنت سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو روح جسم کے اندر ہوتی ہے نا، جب اس کی موت آتی ہے، فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ حلقوم پر آ کر رک جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اسے واپس لوٹا کر دکھاؤ۔ حلق سے روح پیروں میں نہیں کوئی لوٹا سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت کہ پیروں میں روح لوٹا کے دکھا دے، کسی روح کو لوٹا کے دکھا دے؟ حلق سے پیروں میں کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ تو جب حلق کی روح پیروں میں کوئی نہیں لوٹا سکتا، تو جو روح جسم سے، باڈی سے نکل گئی، اسے دنیا میں کون لے کر آئے گا، کیسے لائے گا؟ یہ سب خرافات اور بدعات ہیں۔ نہ شب برات کو آتی ہیں، نہ جمعرات کو آتی ہیں، نہ روزانہ آتی ہیں، نہ ماں باپ کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، نہ رشتہ داروں کی روحیں آتی ہیں۔ روح بس دنیا سے چلی گئی، اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا۔ اچھا یہ سوچیں، روح دنیا میں انسان کے پیدائش سے پہلے بھی تو روح موجود تھی، عالم ارواح میں تھی نا روح موجود تھی۔ انسان پیدا بعد میں ہوا ہے، اس کی روح تو پہلے سے موجود تھی، اس کا جسم بعد میں بنا ہے نا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے حلف نہیں لیا، عہد نہیں لیا، الست بربکم قالوا بلا، سورہ اعراف میں ہے۔ تو روح تو موجود تھی، تو وہ روحیں کیوں نہیں آتی تھی پیدا ہونے سے پہلے؟ مرنے کے بعد عقیدہ کیوں رکھ لیا کہ جب مر جاتا ہے انسان، دنیا سے چلا جاتا تب اس کی روحیں آتی ہیں؟ ایسی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت قطعاً نہیں ہے۔ اپنے عقیدے، اپنے ایمان اللہ کی وحی کے مطابق بنائیں، اللہ کے قرآن کے مطابق بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنائیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں،
ہم قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں قرآن پڑھ کے سنایا جائے، احادیث پڑھ کر سنائی جائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہمارے دل دماغ ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن کوئی قصے جھوٹے سنا دے ہمیں، روحیں آتی ہیں اور روحیں جاتی ہیں، فلاں کی روح آئی تھی، فلاں کی بدروح بھٹک رہی تھی اور فلاں کی روح ایسی تھی، تو ہم فوراً مان جاتے ہیں، فوراً تیار ہو جاتے ہیں اس بات کو ماننے کے لیے. تو ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں. نہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے عقیدے کو کتاب و سنت کے مطابق بنائیں، اللہ کی وحی کے مطابق بنائیں. اور اللہ کی وحی میں کوئی ایسی بات موجود نہیں کہ روحیں واپس دنیا میں آتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.